جی ویلکم بیک ناظرین. ناظرین بریک میں فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو کراچی میں ہوا ہے اسے پریزیڈنٹ خوش نہیں ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ دونوں جو کراچی میں ہیں شخصیات، یہ تو بہت کی ہیں، یہ تو پریزیڈنٹ کے بہت قریبی دوست ہیں، تو یہ اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، پہلے بھی ہوا اس طرح سے. تو لوگ تو کہتے ہیں یہ بالکل سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو اس طرح ایک دم سے ابال آتا ہے. نہیں، یہ سوچے سمجھے اسٹریٹجی بالکل نہیں ہے. یہ ہیومن سائیکک بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو آپ کے قابو میں نہیں ہوتی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو تو پھر ذمہ داری کی پوزیشن نہیں ملنی چاہیے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے. ٹھیک ہے، غلط ہوا ہے، میں اس کو سمجھتی ہوں. اٹ واز بیڈ، اٹ شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ. فاروق ستار صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں اور بڑے کہا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل ہے، کوئی پیچھے سے کوئی ان کا ایک کانٹیکٹ ہے. این آر او پہ جب ایک دم سے پوزیشن بدلی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بدلی، پھر یہ کہا گیا کہ راتوں رات معلوم نہیں کیا ہوا. ابھی بھی گفتگو ہوئی، پہلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم سے کیا ہوا، کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کیا کیا. اور فوزیہ وہاب صاحب آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں یہ کچھ پرووک کوئی ہمیں کرتا ہے. کیا ہے، واٹ از دی ایم کیو ایمز ریئل پوزیشن؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی بیک چینل نہیں ہے. اور کون سی میں اسٹیبلشمنٹ؟ مسترد کروں گا اس کو بالکل بڑے واشگاف الفاظ میں. اور میں یہ کہوں گا کہ کیری لوگر پہ بھی ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. نظام عدل پہ پوری پارلیمان اسمبلی ایک طرف تھی، ہم ایک طرف تھے، تو کیا وہ بھی کوئی بیک ٹریک ہوتا؟ دیکھیں، ایک اصولی موقف ہوتا ہر پارٹی کا مختلف ایشو پر، اور اس میں کولیشن حکومت میں شامل جماعتوں کے درمیان بھی آپس میں نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا، اب آج کے موضوع پر آتے ہیں، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شاہی سید صاحب نے بات کی، تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، میں ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں ان چیزوں پہ پولیٹیکل اسکور گیم نہیں کھیلنا چاہیے کہ ہم 34 جانوں کا ضیاع ہو یا خدا نخواستہ ایک جان کا بھی ضیاع ہو. وہ ایک انسان کی جان ہے اور ہمارے لیے بہت قیمتی، اور ہم سب کی ذمہ داری، اگر ہم حکومت میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی اسٹیٹ کی بنیادی رسپانسبلٹی تو لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ ہی تو بنیادی اور اہم تو ذمہ داری یہ ہے. اچھا، اب ہم یہ باتیں ٹی وی ٹاک شو میں کرتے ہیں. کون سی باتیں؟ یہ جو ساری باتیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ لینڈ مافیا یا ڈرگ مافیا نہیں کر رہا. میں تو ثبوت کے ساتھ دے رہا ہوں نا کہ یہ افراد ہیں یہ جنہوں نے اس پورے کراچی شہر کا ستیہ ناش مارا. ان کے ساتھ لوکل تحریک طالبان، لشکر جھنگوی، کالعدم جہادی تنظیمیں، ان کے گٹھ جوڑ ہیں، ان کے نیکسسز ہیں کراچی کے اطراف میں. اب میرے ساتھ پورے ایک اسلام آباد کے، لاہور کے صحافیوں کو، اینکرز کو لے کے چلیں. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں فوزیہ وہاب بھی میرے ساتھ چلیں، اور پھر نہ آپ خون کے آنسو روئے. تو اگر یہ مسئلہ ہے فاروق ستار صاحب، اگر مسئلہ یہ ہے تو پھر آپ کے لوگوں نے میری بات سنیں، پریس کانفرنس میں میری بات سنیں. ہم نے تو ہمیشہ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کو کہا، تو ذوالفقار مرزا کا نہیں، یہ تو ایشو ریئیکشن میں تو کہہ چکا ہوں، یہ تو ریئیکشن ہے، بات تو ہو گئی نا. اب ہم اصل بات ہے کہ ایشو کیا ہے. 34 آدمی کی کلنگ ہوئی. کل پریزیڈنٹ صاحب کے بھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا، تو پہلے آغا سراج بھائی غلطی سے بلدیاتی اس پہ لیا. میں نے کہا نہیں، پہلے لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوگی. یہ سنگین مسئلہ ہے، انسانی جانوں کا اختلاف ہو رہا ہے. ہم ان کے لیے صرف دعائیں مغفرت نہیں کریں گے بلکہ آگے دیکھیں. اور یہ نومبر 2008 میں ایک کلنگ اسپری ہوئی، مارچ 2009، اپریل 2009، پھر اس کے بعد جنوری فرسٹ ویک 2010 اینڈ فیبروری فرسٹ ویک 2010. یہ 5واں اس طرح کا واقعہ. میں تو آپ کو گنا رہا ہوں. جی ہاں بالکل. 12 مئی کے واقعے میں بھی 14 میرے جو تھے کارکن، ان کی جانوں کا اتلاف ہوا، بشمول اور لوگ دوسری پارٹیوں کے تھے. اس میں ہماری پارٹی کے بھی کارکنان ہر ایک کے تھے. تو یہ تو سب کا نقصان ہے. اب اس کو اگر کسی ایک طرف ڈال کے، یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی پہ ذمہ داری ڈال دیں. اب ہم نے تو لسٹ دی ہے کہ جو اگر ای این پی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کالی بھیڑیں ہیں، ہم نے کانفرنٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں، آپ نے کس کو کنفرنٹ کیا؟ ہم نے شاہی سید صاحب کو. شاہی سید صاحب، یہ آپ نے فاروق ستار صاحب کی بات سنی؟ دیکھیں، پوری میری بات سن لیں. طارق ترین کا نام دیا، لیاقت بنگش کے نام دیا. دیکھ، میں لینا نہیں چاہتا یہ سارے نام. پہاڑیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان سے بات ہوئی، ہماری کوارڈینیشن کمیٹی، یہ کہتے ہیں ڈیناؤنس کرتے ہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں. ایسا ہوگا تو یہ جو ہم کہتے ہیں ان کو کنڈیم کریں جو پہاڑیوں پہ بیٹھ کے ایس ٹی پی بلاک نارتھ نازم آباد، زرینہ کالونی نارتھ کراچی، اپریل 29 کا واقعہ ہوا. اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، رینجرز نے چیز کیا، ہمارے 2 کارکنوں کو مارا گیا. یہ جو 34 افراد جاں بحق ہوئے، اس میں پختون بھی ہیں اور زبانیں بولنے والے بھی، اردو بولنے والے سندھی بھی ہیں، میرے کارکنان بھی اس میں ہیں. اور
اچھا اب ANP کے اس میں کتنے کارکنان ہیں؟ میرے خیال میں کارکنان نہیں، وہ عام شہری ہیں. تو میری نظر میں تو سب برابر ہیں. میرے تو کارکنان اس میں ہیں جن کی کلنگ ہو رہی ہے، جو یہ سارے واقعات میں. تو میں نے تو نہیں کہا، لیکن میں نے نہیں کہا کہ ANP نے کیا. وہ زرینہ کالونی سے ANP کے آفس سے حملہ ہوا تھا. وہاں گئے، شارپنر پکڑے گئے، جیکٹس پکڑی گئی خودکش کی، لیکن انہوں نے ڈیناؤنس کر دیا. دیکھیے اس کا مطلب جو فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جنرل مشرف کے دور میں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ حکومت میں تھے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان یہ انوالو اس لیے کہ اس زمانے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کمیونٹی، سٹی کا، لوکل ریپرزینٹیٹیو کا ایک ریپو تھا. میری ایک آخری اہم بات سن لیں. میں قائم علی شاہ صاحب کو اور وزیر اعظم کو، صدر کو ایک عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں اونرشپ دیں معاملات میں، پھر ہمیں کلیکٹیو وزڈم، کلیکٹیو ڈیسیژن، کلیکٹیو رسپانسبلٹی. تو آپ لوگوں کی کور کمیٹی تو ہے، اس میں کلیکٹیو تو ہونا چاہیے. حکومت آپ کی ساتھ ہے. لا اینڈ آرڈر میں ایسا اب تک نہیں ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شاہی سید صاحب آپ نے بات سنی، میری ایک آخری بات سن لیں. دیکھیں پرائم منسٹر IBISI-MI نے کہا کہ the root cause of all elements, all violence, all target killing which is made to look like an ethnic, which is not ethnic, which is made to look like political, which is not political, is land mafia. اچھا شاہی سید صاحب آپ فرمائیے. دیکھیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، نہیں آپ بتائیے. ابھی نسیم، میں فاروق بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو تمہارے ہاتھ میں جو کاغذ ہے یہ سفید کاغذ ہے. جماعت اسلامی نے تو آپ کے بارے میں کتاب چھاپ کیا، رنگین کتاب چھاپ کیا ہے کہ وہ نارتھ آباد کے پارکوں پہ کس نے قبضہ کیا. گھڑر باغیچہ میں 480 ایکڑ زمین نثار بلوچ اور وہ دوسرا بندہ کس نے مارا، کیوں مارا گیا. میں تو آپ سے ان بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں بولا کہ یہ جو کل سے 4 دن میں جو لوگ شہید ہوئے، اس میں آج کے دن میں 5 اور اس سے پہلے 23 لوگ ہمارے پشتو بولنے والے، میں نے وہ بھی نہیں بولا تھا. آپ نے خود لوگوں کے نام کی، میں نے 32-36 کی بات کی تھی کہ یہ لوگ انسان شہید ہوئے، اس پہ آپ بات کریں. خدا را ابھی آپ لوگر بلوں پہ نہ جائے، دوسروں پہ چھوڑے، پہلے یہ کراچی ٹارگٹ کو روکے، اس مسئلے کا سولوشن حل نکالے. یہ جو پارکیں قبضہ ہوتی ہے، لینڈ مافیا اگر ہے اور یہ چیزیں جتنی بھی ہے تو میں مانتا ہوں، مگر یہ اداروں کو چھوڑو نا. ہماری رینجرز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے. اور آپ کے پاس جو لسٹ ہے، بہت شکریہ. اس میں اگر آپ کا لسٹ ہے طالبان کا یا جو بھی اس میں نالے ان کے خلاف. شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کمپلیسٹی، لیکن ہم کولیشن پارٹنرز ہمیں کانفرنٹ کریں. جی ہاں ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں تو ایک میکینزم، ہم نے 4000 لوگ گزشتہ 6 سالوں میں، 2003 کے بعد، مجھے یاد ہے 2002 کے انتخابات کے بعد فوراً. اچھا بہت اچھا. اس پر ہمیں پروگرام ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین ہمیں پروگرام اسی پر ختم کرنا ہوگا. یقیناً پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج ایک بہت سیاہ دن تھا جو ہم نے دیکھا، جہاں کے ذمہ داری اپنی لینے کی بجائے یہ ان واقعات کے حوالے سے جو کہ شاہی سید صاحب نے جن کو مینشن کیا، ان کی بجائے یہ دونوں جو میجر جماعتیں تھیں، انہوں نے لفظوں کی ایسی جنگ چھیڑی جس سے کہ پاکستان کی عوام کراچی نہیں بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں. تو یہاں نہیں جو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو نہیں، تو ناظرین جو انہوں نے یہاں جس طرح کی باتیں کی ہیں اسی طرح کی باتیں ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، تو اسی طرح سے بات کریں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. اور کراچی اس وقت جہاں خون بہا جا رہا ہے وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے سازش ہے اور یہ وہ ادارے ہیں. یہ ذمہ داری کولیشن گورنمنٹ کو سنبھالنی پڑے گی اور ہم آنے والے دنوں میں اس پر نظر رکھیں گے اور آپ کو خبر دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.